الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول، اور تم اس طرح نہ پکارو کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تم اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو کہیں تمہارے اعمال اکارت ہو جاوے اور تمہیں اس کا علم تک نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، ان کے قلوب کا امتحان لیا تقوی کے لیے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ کل یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی تھی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہے، زندہ ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ حدیث بھی بیان کی گئی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر کے اندر میں زندہ ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سارے احکام اور معاملات ایسے ہیں جو امت سے بالکل مختلف ہے۔ جیسے کل بیان کیا گیا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ ہم آگے ہی دیکھتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں جیسے نماز میں ہوتا ہوں تو آگے دیکھتا ہوں تو پیچھے کی چیزیں بھی دیکھتا ہوں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں کل بیان کی گئی تھی۔ دوسری چیز اس آیت کے تحت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ بات عرض کی گئی تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات میں جس طرح آپ کی تعظیم، توقیر، آپ کا ادب لازم تھا، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اسی طرح امت کے اوپر آپ کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ اس آیت کے تحت بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح مفسر قرآن علامہ ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب نے، سارے مفسرین، سارے اکابر نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ آپ کی مجلس میں بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا، اور اس وفد میں امیر کس کو منتخب کیا جائے، کس کو بنایا جائے، اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اس وفد کے اندر میں، اس قبیلے کے اندر میں قعقاع ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا جائے۔ دونوں صحابہ کے درمیان آواز ذرا سی بلند ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نے میری مخالفت کا ارادہ کرتے ہوئے میرے خلاف میں یہ کہا ہے۔ یہ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عمر کو
کہ تم ارادہ کرتے ہوئے، تم میری مخالفت کا ارادہ کرتے ہوئے میرے خلاف میں یہ بات کہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا کوئی یہ مقصد اور یہ منشا نہیں تھا کہ میں آپ کے خلاف کوئی بات عرض کروں۔ بہرحال ان دونوں صحابہ کے درمیان ذرا آواز بلند ہو گئی، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کا احترام امت کے اوپر بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت اس نیت سے شروع کی کہ میں یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہاں کہاں ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے جلال میں ہے۔ تو فرمایا میں نے پورے قرآن کریم کی تلاوت کی، 3 مقامات مجھے ایسے ملے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے جلال میں اور بڑے غصے میں ہے۔ فرمایا ایک مقام تو وہ ہے جہاں سود کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 3 پارے میں فرمایا۔ فرمایا جو انسان سود لیتا ہے، سود کھاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑے زبردست اور بڑے غصے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان، جو بندہ سودی معاملات کرتا ہے، فرمایا وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، کس انسان اور کس بندے کے اندر میں یہ ہمت ہے کہ وہ احکم الحاکمین کے ساتھ جنگ کرے اور لڑائی کرے؟ تو بہرحال یہ بہت نقصان، جو انسان سودی معاملات کرتا ہے وہ بہت گھاٹے میں رہتا ہے، بہت نقصان اٹھاتا ہے، وہ حرام ہے، حرام۔ سود لینا، سود دینا، لکھنا، لکھوانا سب حرام ہے۔ لہذا فرمایا ایسی جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں اور بڑے جلال میں ہے۔ دوسرا مقام جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے جلال میں ہے، فرمایا جب کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ 5ویں پارے کے اندر میں ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ اگر کسی انسان نے کسی مسلمان کو کسی نے جان بوجھ کر بغیر کسی کے اس کا قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، ایسے شخص، ایسے قتل کرنے والی کی سزا کیا ہے؟ کہا وہ جہنم میں جائے گا۔ اتنے پر بس نہیں کیا، خالدن فیہا، فرمایا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے اوپر بھی بس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اور آگے فرماتے ہیں وَغَضِبَ اللَّهُ، کہ اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَعَنَهُ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا۔ کتنی سخت سزا بیان کرتے جا رہا ہے اللہ، کتنے جلال اور غصے میں ہے کہ جو انسان کسی کو بغیر ناحق کے قتل کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کے بارے میں بڑی سخت سزا بیان کی۔ اور تیسرا مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے جلال میں ہے اور بڑے غصے میں ہے، فرمایا وہ اس وقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے ایک بدبخت نے آپ کو مجنون کہا تھا۔ سورہ قلم میں اس کا تذکرہ ہے، مکہ کے ایک بدبخت انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر جلال میں آ گئے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، پھر آگے فرماتے حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمٍ۔ کا یہ زنا کے اولاد ہے جو آپ علیہ السلام کو مجنون کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ تو ہے ہی زنا کے اولاد۔ اور بعد میں جس آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تھا، حقیقت میں وہ زنا کی اولاد تھی، حقیقت میں وہ زنا کی اولاد تھی۔ اللہ قرآن کریم میں قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بڑے جلال میں ہے۔ ایک سود کا معاملہ، نمبر 2 جب کسی مومن اور مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جائے، اور نمبر 3 نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا، مجنون کہنے والا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی بے ادبی کو ذرہ برابر برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے بارے میں کمی کوتاہی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے محبوب کے بارے میں کبھی بھی وہ گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ
ایک نئی نئی شادی ہوئی تھی تو ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا. بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے. فرمایا کہ ایک مجنون، ایک مجذوب قسم کا آدمی وہ بھی آگے جا رہا تھا. بارش کا موسم تھا. چلتے چلتے اس کے پاؤں کی سے چھینٹے کچھ اڑے. وہ پیچھے جو نیا شادی شدہ جوڑا جو تھا وہ آ رہا تھا تو اس کی عورت کے اوپر وہ چھینٹے اڑے. تو اس کی بیوی نے اس مجذوب قسم کے آدمی جو جا رہا تھا اس کو بہت برا بھلا کہا. تو اس کے شوہر نے 2-3 تھپڑ بھی رسید کر دی. وہ آدمی تو چلا گیا. بہرحال یہ دونوں میاں بیوی جب اپنے گھر جا رہے تھے تو جب سیڑھی چل رہے تھے گھر کی تو وہاں وہ آدمی گر گیا اور بے ہوش ہو گیا. اب وہ اس عورت نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے بد دعا دی جس کی وجہ سے میرا شوہر اس طرح بیمار ہو گیا، اس طرح بے ہوش ہو گیا. لوگ اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ آپ نے کیوں اس طرح کی بد دعا دی؟ فرمایا میں نے بد دعا نہیں دی. جب میرے پاؤں سے، وہ بھی میں نے کچھ جان بوجھ کر تو نہیں کیے، جب یہ چھینٹے اس کی بیوی اس کے محبوبہ کے اوپر گرے اور اس نے گوارا نہیں کیا، اس نے مجھے مارا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندے کے ساتھ محبت تھی تو میرے محب کو بھی برداشت نہیں ہوا تو میرے محب نے اس کو موت اور حیات کے کشمکش میں ڈال دیا. کیا میں نے کوئی بد دعا نہیں دی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو میرے ساتھ محبت تھی تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے بندے کو اس طرح مارے اور اس طرح پریشان کرے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا. تو یہ ہے میرے بھائیوں. تو بہرحال جب ایک انسان، ایک دنیا کا عام انسان جب اپنی محبوب اور اپنے کسی سے محبت کرنے والے کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے محبوب کی شان میں کوئی بے گستاخی کرے، بے ادبی کرے تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ بہرحال میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور تعظیم سے اس قدر اب واقف ہو گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا بہت لحاظ رکھتے تھے. ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ دے رہے تھے اور بہت سارے لوگ جب حضور خطبہ دے رہے تو عام طور پر یہ عادت ہوتی ہے کہ جب جمعہ کے دن بیان ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے تو ایک بڑا مجمع باہر ہوتا ہے. جب نماز ہوتی ہے تو وہ اندر آتے ہیں. انشاءاللہ اس کے متعلق بھی مسائل کل بیان کیے جائیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو فرمایا اجلسو، اب بیٹھ جاؤ. تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے تشریف لا رہے تھے تو ان کے کان میں یہ آواز آئی اجلسو، تو وہی مسجد کے دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے. جب نماز ختم ہو گئی، خطبہ ختم ہو گیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا عبداللہ میں نے آپ کو تو نہیں کہا تھا کہ تم وہاں بیٹھ جاؤ، میں تو جو باہر کھڑے تھے ان لوگوں کو کہا کہ بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز میرے کان میں پڑے اور عبداللہ کے اندر میں مجال کیا ہے کہ عبداللہ آگے قدم بھی بڑھا سکے. یہ تھی وہ تعظیم، یہ تھا وہ ادب جو صحابہ کے اندر میں کود کود کر بھرا تھا. اور اللہ فرماتے ہیں آگے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی آواز کو پست کر لیا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا، پرکھا، امتحان لیا اور پرکھا اور کامیاب بنا دیا. اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے، معافی کا اعلان ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی عجیب و غریب ہے، کیسی عجیب و غریب ہے. ہم ساری زندگی آپ کا تذکرہ کریں، آپ علیہ السلام کا، لیکن آپ کا حق ادا نہ کر سکیں. مفسرین لکھ کر گئے، محدثین لکھ کر گئے، لیکن آخر میں یہی کہا کہ سب قلم خشک ہو جائے پھر بھی آپ کا حق ادا نہ کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے مرتبے کو بلند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور سب سے بڑی بات کہ جہاں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے ساتھ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے. اذان ہوتی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد فوراً اشہد ان محمد رسول اللہ کا تذکرہ کر دیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم پورے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب قرآن کو غور سے پڑھتے ہیں تو اللہ نے آپ علیہ السلام کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں تمام کو نام لے کر خطاب کیا. یا آدم
یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا داؤد، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا تو اللہ نے نام نہیں لیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ نام لینا کوئی اعزاز نہیں ہے، نام لے کر پکارنا کوئی اعزاز نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ او چچا، او کاکا، او ابا، والد کو بھی کوئی نام لے کر نہیں پکارتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کا تذکرہ بڑے پیارے لہجے میں یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا النبی کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، تو کبھی یا ایھا المزمل کہا۔ اللہ نے بھی آپ کا نام کا لحاظ رکھا اور آپ کو لقب کے ذریعے پکارا، آپ کا نام نہیں لیا۔ اتنا بڑا نبی ہے، اللہ نے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، میرے محبوب قسم ہے کہ یہ لوگ نشے میں ہیں۔ آپ علیہ السلام کی عمر کی قسم کھائی کہ یہ محبوب یہ لوگ نشے میں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اتنا عظیم نبی، اتنا پیارا نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا۔ اور نبیوں نے ایک خواہش اور تمنا کی تھی کہ آپ کی شریعت میں اور آپ کی امت میں پیدا ہونے کی، لیکن اللہ نے بن مانگے ہمیں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو معراج کروائی تو بیت اللہ سے بیت المقدس، وہاں انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اس کے بعد ساتوں آسمان کی سیر کی اور تمام نبیوں نے آپ کا استقبال کیا۔ اور اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان سے کلام نہیں کیا، کسی سے طور پہاڑ کے اوپر کسی سے کہاں گفتگو کی، لیکن میرے اور آپ کے نبی سے جب ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا میرے نبی کو، تو اللہ نے اپنے نبی کو ڈائریکٹ اوپر بلایا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ سارے وہ کمالات، یہ وہ اعزازات ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو پھر ہمیں آپ علیہ السلام کا ادب اور احترام کس طرح کرنا چاہیے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی کے اندر میں لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے اس امت کو 4 چیزیں بڑی زبردست عطا کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کے حوالے سے تفسیر عثمانی میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ 4 چیزیں بڑی زبردست ہے۔ فرمایا اللہ نے اس امت کو بڑی زبردست کتاب دی، وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم آخری کتاب، اس کے بعد پیغمبر رحمت للعالمین، اس کے بعد کعبہ، یہ تیسری چیز، اور چوتھی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی وہ ہے نماز، کہ نماز میں ٹھنڈک ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور پر دیا ہے۔ آگے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان 4 چیزوں کی وہی شخص تعظیم کرے گا جس کا دل تقوی کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جس کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، وہی شخص القرآن کی اور اللہ کے نبی کی، کعبۃ اللہ کی اور نماز کی تعظیم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں ان چیزوں کی تعظیم اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی تعظیم اور آپ کا ادب ہمارے اوپر بہت ضروری ہے۔ ہم آپ علیہ السلام کے حیات میں جس طرح صحابہ آپ کا احترام کرتے، کبھی زور سے نہیں بولتے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے سامنے جب اللہ کے رسول کا تذکرہ آئے تو محبت سے آپ کا نام لے، محبت سے درود کا نذرانہ پیش کرے۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھے، اور کوئی ہماری زبان سے ایسا لفظ نہ نکلے جو آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والا ہو۔ میرے بھائیوں، ازواج مطہرات بھی اس کا بڑا پاس و لحاظ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مرتبہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو عورتیں ہیں، سوکن ہیں، بعض مرتبہ ان کو رشک آتا ہے کہ سوکنوں کے اوپر کیا بار بار کیوں تذکرہ کرتے ہیں؟ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام کیوں ہر وقت خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے؟ وہ بوڑھی تھی، وہ چلی گئی، اب بھی آپ ان کو یاد کرتے رہتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، بخاری شریف میں ہے، اور آپ نے فرمایا عائشہ آج کے بعد کبھی میری خدیجہ کے بارے میں تم اس طرح کے الفاظ نہ بولنا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو بہت یاد کرتے تھے، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی یاد کرتے تھے، ان کو بہت ساری چیزیں دیتے تھے اور خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ فرمایا عائشہ خدیجہ اس وقت میرے اوپر ایمان لائی تھی جب میرے اوپر کسی نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، سب سے پہلے خدیجہ نے میرے اوپر مال کو قربان کیا۔ اور تو خدیجہ کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدیجہ کے بارے میں کوئی لفظ تک نہیں کہا۔ یہ تھی وہ ازواج مطہرات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر لحاظ اور ادب کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا، علی میری موجودگی میں تم دوسری شادی نہ کرنا، میری فاطمہ کی موجودگی میں تم دوسری شادی نہ کرنا، اس لیے کہ تم جب دوسری شادی 4 کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے حضرت علی کو منع فرمایا تھا، اس لیے کہ تم دوسری شادی کرو گے اور جب وہ دوسری عورت آئے گی، جب 2 سوکن آپس میں جمع ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے ماں باپ کے اوپر لان تان کرتی ہے، جب وہ لان تان کرے گی تو فاطمہ کے والد محمد کو لان تان کرے گی تو یہ کفر کا سبب بن جائے گا، یہ کفر کا سبب بن جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہ کرنا۔ بہرحال میرے بھائیو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ وہ لوگ ہیں، بہرحال وہ لوگ جو آپ کو پکار رہے ہیں حجروں اور دیواروں کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر ایسے جو عقل نہیں رکھتے۔ یہ بنو تمیم کے کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس گھر آئے تھے اور انہوں نے دوپہر کا وقت تھا اور گھر کے باہر سے ہی زور زور سے آواز دینی شروع کی، اخرج الینا یا محمد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح یا محمد کہہ کر یا اس طرح کہہ کر تم پکارتے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ لوگ صبر کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف باہر نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یہ نئے نئے مسلمان تھے، لہذا جو پرانے جو مضبوط تھے اسلام میں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے بھی انہیں بخش دیا، اے مسلمانوں انہیں معاف کر دو، ان کی غلطیوں کو انہیں معاف کر دو، اب آئندہ اس طرح میرے نبی کو نہ پکارنا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 5 آیتیں تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور آپ کے آداب اور آپ کی تعظیم وغیرہ کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔